پروگرام میں بیٹھ کے بہت سارے سوشل ٹاپکس ایسے ہیں جن کو ڈسکس کرتے ہیں ایز اے لمحہ فکریہ. تو ہمارے معاشرے میں جو بڑھتا ہوا جھوٹ کا رجحان ہے, کیا یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے؟ بہت بڑا لمحہ فکریہ, بہت بڑا لمحہ فکریہ. اور یقین کرو کہ ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم کس طرح اپنی جڑیں کاٹ رہے ہیں. یہ جو جھوٹ بولنے کا چلن ہے ہمارے ہاں جس تیزی کے ساتھ فروغ پا رہا ہے, ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں. یار ہو رہی تھی درد تو میں کہہ رہا ہوں ہمیں فضول نہ آپ لوگ ٹچکریں کرنی شروع کر دیا کرو. یہ میں نے بھی بریک میں جب کہا کہ مجھے درد ہو رہی ہے سر کو, اس پہ ہی تم دونوں نے یہ شروع کی ہے بات. شو شروع ہونے سے پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی اسی حوالے سے, اور باقی بہت بڑا لمحہ فکری ہے. تم اس کا لمحہ فکری نہیں بولتا, اور تمہیں کس نے کہا جھوٹ بولتا؟ دل پہ لے گیا بولتا ہوں تو مجھے ہر دوسرے دن گھر سے پھینٹی پڑے. تم یہ بتاؤ کہ یہ لمحہ فکریہ نہیں ہے ہماری بڑا لمحہ فکریہ نوسط ہی ہمارے پاس معاشرے کے اندر یہ ہے. بالکل یہ جو ہم آئے روز نت نئی مصیبتوں میں گھرے رہتے ہیں اور مختلف آفات ہم پر آ رہی ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے, اس کی وجہ یہ. میں یہ کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی اگر پھٹکار ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ جھوٹ کا چلن. بات پہ جھوٹ, چاہے معاشرت ہے, چاہے سیاست ہے, چاہے سفارتکاری ہے, چاہے ہماری نجی زندگی ہے, جھوٹ 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 کے سوا کچھ نہیں ہے. دیکھو نا ہم 36 عیب نکالتے ہیں گوروں میں سے, مگر ایک کوئی صفت ہے ان کی, وہ جھوٹ نہیں بولتے, بولتے سچ. اور میں یہ سمجھتا ہوں اور ہماری جو منوسی پڑی ہوئی ہے نا, ہم بے شک جو مرضی کر لیں, سادی لعنت نہیں یار برداشت ہوتی کو بندہ کہہ رہا ہو. یہ تو قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے خود لعنت ڈالی ہے جھوٹے کے اوپر, لعنت اللہ علی الکاذبین. تو اس کا نتیجہ یہی نکلنا جو ہمارا معاشرے کی حالت ہوئی. بالکل تم درست کہہ رہے ہو. یہ جو ہم ویسٹ کی ترقی کو انالائز کرتے ہیں تو مختلف ہم یہ کہتے ہیں انہوں نے سسٹم بنا لیا, انہوں نے فلاں چیز طرح کر دی, انہوں نے یہ کیا, انہوں نے یہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں بنیادی طور پہ انہوں نے جھوٹ بولنا طرح کیا ہے, اور ہم نے اتنی جھوٹ سے محبت کی ہے اور اس کی ہم سزا بھگت رہے ہیں اور وہ اس کے ثمرات حاصل کر رہے ہیں. سزا دیکھو, سزا جیسی سزا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ مجھے سر میں درد ہو رہی ہے اور تم لوگ میرا ٹھٹھا لگا رہے ہیں. اور تم یقین کرو کہ بین الاقوامی سطح پر ہمیں احساس تک نہیں ہے کہ ہم اپنے اس رویے کی وجہ سے ایک جھوٹی قوم کے طور پر شہرت پا رہے ہیں. جھوٹی قوم کے طور پہ, یعنی سفارتکاری کا میدان ہو یا جو بیرون ملک پاکستانی کام کر رہے ہیں, ان کو بھی اس اذیت سے ان ون وے اور دی ادر دوچار ہونا پڑتا ہے کہ یہ لوگ جھوٹ بہت بولتے ہیں. جھوٹ ہماری گھٹی میں شامل ہوتا جا رہا ہے. یار ہو رہی ہے درد, میں تمہیں صحیح کہہ رہا ہوں, پھر تم سارا سیگمنٹ میری طرف دیکھ کے کرتے جا رہے ہیں. یار میں تمہیں ایک سچا نہیں, بہت ہی سچا انسان سمجھتا ہوں. تمہیں بات ہضم نہیں ہوتی. بہت شکریہ, اگر وہ تم کہہ رہے ہو نا کہ جھوٹ بولتے ہیں اور میری طرف سے اشارے کر رہے ہو, وہ مجھے فیل ہو رہا ہے بات. یہ دیکھو کہ امریکی قومی سلامتی کا مشیر رچرڈ کلارک اور یہ جو آسٹریلین امپائر تھا ڈیرل ہیئر, ان دونوں نے پاکستانیوں کے بارے میں ایک ہی ٹرم استعمال کی تھی کہ پیتھولوجیکل لائرز ہیں. یعنی یہ پیدائشی جھوٹے ہیں, ان کے جین میں جھوٹ ہے. اس سے زیادہ بصیرت قوم ہماری توہین نہیں کی جا سکتی. لیکن وہی بات ہے کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی. بالکل ٹھیک ہے, تم دیکھ لو ہماری سیاست میں جھوٹ ہے, ہماری معاشرت میں جھوٹ ہے, ہماری تعلیم میں جھوٹ ہے, ہماری صحت میں جھوٹ ہے. کوئی ایسا شعبہ, کاروبار میں جھوٹ ہے, دکانداری میں جھوٹ ہے, بزنس میں جھوٹ ہے, مزدوری میں جھوٹ ہے, دینے میں جھوٹ ہے, لینے میں جھوٹ ہے. کوئی ایسی چیز ہم نے چھوڑی نہیں جس میں جھوٹ نہ ہو. اس سے زیادہ ہمارے لیے باعث شرمندگی کیا بات ہوگی کہ 1946 میں یہاں کی, جب انگریز دور تھا, یہاں کی ایک ہائی کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں لکھا تھا کہ اس خطے کے لوگوں کے نزاعی بیانات پر بھی یقین نہیں کیا جا سکتا. حالانکہ مرتے ہوئے جو بیان دیا جاتا ہے وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ کریڈیبل بیان سمجھا جاتا ہے, لیکن ہمارے یہاں کے نزاعی بیانات بھی مشکوک ہیں. اور تم دیکھو نا ہمارے یہ جو گاؤں دیہاتوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, جو اپنے خاندان کا سب سے بوڑھا شخص ہوتا ہے اس کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار کر مخالفین پر پرچہ درج کروا دیا جاتا ہے. ہوتا ہے نا, وہاں پہ قرآن قسمیں اٹھا رہے ہوتے ہیں کہ جی دشمن مار گئے. یعنی اندازہ کرو کہ یعنی عدالتوں میں جب ہم قرآن پاک پہ ہاتھ رکھتے ہیں, نہ ہماری زبان لڑکھڑاتی ہے, نہ ہمارے ضمیر ہمیں کچوکے لگاتے ہیں, کچھ بھی نہیں, ہم پورے اعتماد کے ساتھ جھوٹ بول کے واپس آ جاتے ہیں. یار تم یہ بات کرتے ہو, وہ تو کورٹ میں چلو کسی کمرے میں 10-12 بندوں کے سامنے کسی نے قرآن اٹھایا نا. یہ جب سے یہ سلسلہ شروع ہوا, ٹی وی کی سکرین کے اوپر کیمرے کے سامنے کروڑوں لوگ دیکھ رہے ہیں,
ہر دوسرا بندہ قرآن شریف ہاتھ میں پکڑ کے تقریری شروع کر دیتا ہے، یار تماشا نہیں تو اور کیا. اور تم دیکھو کہ جھوٹ کے اس چلن نے ہمیں دیا کیا ہے، ایک عجیب و غریب پراسرار قسم کا ماحول جس میں ایک ادارے کو دوسرے ادارے پر، ایک شخص کو دوسرے شخص پر اعتبار ہی نہیں ہے. جھوٹ ہی جھوٹ، سازش ہی سازش. ہمیں ہر قدم پہ یوں لگتا ہے کہ ہمارے خلاف کوئی سازش ہو رہی ہے. یعنی ایک عجیب و غریب قسم کی غیر یقینی سی صورتحال ہے. یعنی سازش کیا ہوتی ہے؟ سازش جو ہے وہ جھوٹ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے نا. اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو نا کہ اس بیچاری قوم کے ساتھ کتنے کتنے بڑے جھوٹ بولے گئے، اور ہر جھوٹ جو ہے وہ کئی کئی سال تک انڈے بچے دیتا رہا، اور یہ بیچاری قوم اس ایک جھوٹ کی یعنی اذیت بھی سہتی رہی، اس کی نحوست بھی برداشت کرتی رہی، اور اس کے نتائج بھی سہتی رہی. ویسے میں معافی چاہتا ہوں، بیچاری قوم نہ کہو، یہ قوم بھی جھوٹی ہے، اس لیے اس کے ساتھ جھوٹ بولا جاتا ہے. کبھی بھی کوئی سچا آدمی جس کی مشہوری یہ ہو کہ یہ بڑا سچا آدمی ہے، کسی کی جرت نہیں ہو سکتی کہ اس کے سامنے جا کے اور وقتی طور پہ اصل میں ہم یہ جھوٹ بولنا ہی جھوٹے کے ساتھ جاتا ہے. سچ بولنے سے ہم ڈرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ سچ بولنا مشکل راستہ ہے، اور اس کے جو کانسیکوینسز ہیں بڑے شدید ہوں گے. ابھی چند دن پہلے میں SMS پڑھ رہا تھا جس میں بڑی خوبصورت بات کہی گئی تھی کہ جھوٹ اور سچ جو ہے یہ ڈیبٹ اور کریڈٹ کارڈ ہے. یعنی سچ جو ہے وہ ڈیبٹ کارڈ ہے، آپ پہلے پے کرتے ہو بعد میں فائدہ اٹھاتے ہو، اور جھوٹ جو ہے وہ کریڈٹ کارڈ ہے، آپ پہلے فائدہ اٹھا لیتے ہو بعد میں آپ کو پے کرنا پڑتا ہے. ہائے ہائے ہائے، ایسی اچھی تم نے بات کی ہے، دل کرتا ہے کہ تمہارا متھا چوم لوں، مگر تمہارا ہاتھ پھر میری طرف ہی تھا. میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ مجھے واقعی درد ہو رہی ہے سر میں. لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. تھوڑی سی درد ہو رہی تھی، یہ ثابت کرتے کرتے کہ واقعی درد ہو رہی ہے، درد زیادہ ہو گئی.